بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ برِ صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش اور دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں سلسلہ قادریہ کے متعلقین اور متوسلین رہتے ہیں، وہاں 11ویں شریف کی محفل کا خاص اہتمام دکھائی دیتا ہے۔ اس موقع پر عموماً ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے جس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف بڑے پیر صاحب کی کرامات و حالات زندگی کا بیان ہوتا ہے۔ نعمتیں اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں میں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے یا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ 11ویں شریف کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ 11ویں شریف دراصل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ ثواب پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہر ماہ ایصال ثواب کے لیے قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایک مجلس اور دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک بزرگ عبداللہ یافعی کتاب قرۃ الناظرہ خلاصۃ المفاخرہ میں تحریر کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر ماہ 11 تاریخ کو اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی 11 ربیع ثانی کو منایا جاتا ہے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 17 ربیع ثانی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل کی پیروی میں کئی بزرگان دین بھی 11ویں شریف کو بہت اہتمام سے مناتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اخبار الاخیار میں ایک بزرگ شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو گروہ اولیاء میں بلند و مرتبہ اور پائے ارجمند رکھتے تھے، ربیع ثانی کی 11ویں تاریخ کو حضرت غوث الثقلین کا عرس کیا کرتے تھے اور بڑی مقدار میں کھانا تقسیم کرواتے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر 11ویں شریف کی محفل کا احوال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ملفوظات عزیزی میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزہ مبارک پر 11ویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابرین جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھتے۔ مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے۔ اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد طعام یا شیرینی جو نیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء کے بعد لوگ رخصت ہو جاتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے سردار امام و عارف کامل شیخ عبدالوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم عرس 11ویں شریف کی محافظت و پابندی فرماتے ہوئے دیکھا۔ علاوہ ازیں
ہمارے شہروں میں کئی مشائخ کے ہاں بھی 11ویں شریف مشہور و معروف ہے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایصال ثواب کرنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، جب روح کو کچھ نفع پہنچانا مقصود ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانا اگر ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ سورہ فاتح اور سورہ اخلاص کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ عرس کے لیے ایک خاص دن کے تعین کے حوالے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سلسلے کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں، باہم ملاقات بھی ہو جائے گی اور صاحب قبر کی روح کو ثواب بھی پہنچا دیا جائے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قمری مہینے کی 11ویں تاریخ کو ایصال ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ ایک کار خیر ہے اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ 11ویں شریف میں کچھ دعائیں اور ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جانے کی دعا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت، ازواج مطہرات، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس موقع پر حسب استطاعت شیرینی یا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جائے یا غریبوں کو صدقہ کیا جائے۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔